زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، تو کیا ہوگا اور کیسے ہوگا؟ یاد رکھیں، یہ الفاظ مایوسی کے ہیں، اور مایوسی کفر ہے، اور کفر ہمیشہ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازم ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے، اور اللہ ہمیشہ آزمائش کے وقت صبر کے بعد اس چیز سے نوازتا ہے جس چیز کی آپ طلب رکھتے ہیں، جس چیز کی خواہش آپ دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو صبر کے بعد وہی شے عطا کرتا ہے، لیکن اللہ پر یقین لازم ہے۔ اللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کے کاموں پر یقین رکھے، اور جسے یہ معلوم ہو کہ ہر آزمائش کے بعد ہی بلند مقام حاصل ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور وہ ہمیں سن بھی رہا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیوں اللہ دور لگتا ہے تمہیں؟ وہ تو معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی بن مانگے دعاؤں کی قبولیت بن کر، کبھی ناممکن سے ممکن کا دریا بن کر، کبھی تمہیں بدترین سے بچانے کے لیے دیری بن کر، تو کبھی تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے سویرا بن کر، کبھی تمہاری بے بسی کے بعد کن کا وسیلہ بن کر، کبھی انجان شخص کے لفظوں سے حوصلہ بن کر، کبھی اپنی رضا کے مطابق تمہارا دل بدل کر، تو کبھی تمہاری چاہت کی خاطر تمہارا مقدر بدل کر، کبھی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر، کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا گواہ بن کر، کبھی پیار بھری تھپکی دینے کے لیے ماں بن کر، کبھی رحمت بھرے سائے میں چھپانے کے لیے باپ بن کر۔ کتنے طریقوں سے اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں۔ تم بھلے بھول جاؤ اسے، لیکن وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ وہ سزا نہیں دے رہا، وہ تو بس آزما رہا ہے۔ وہ راستے بدل بدل کر تمہاری پسند تک لے جا رہا ہے تمہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الا یعلم من خلق، کہ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ اللہ سے بات کرنا بہت آسان ہے، خاص کر تب جب ہم ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ تکلیف کے اظہار کے لیے الفاظ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتے ہیں، خاص کر وہ الفاظ جن کو سن کر سامنے والا ہمارے غم کی شدت کا اندازہ لگا سکے۔ مگر اللہ کے ساتھ ہمیں الفاظ ڈھونڈنے کی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ اسے اپنے دل کا حال بتانے کے لیے ہمارے آنسو ہی کافی ہوتے ہیں، اور وہ کبھی کبھار تو وہ بھی نہیں نکل پاتے، بس خاموشی سی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے علاوہ خاموشی کی زبان اور کون سمجھ سکتا ہے؟ تو اللہ ہی ہمارا بہترین دوست ہے۔ کوئی بھی مشکل پیش آئے تو اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ آپ ابھی جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مشکل سے آپ کو اللہ کے سوا کوئی اور بچا ہی نہیں سکتا، تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ ٹھہر جائیں، یہیں رک جائیں۔ یہی مدد جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں، وہ بھاگنے سے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملے گی۔ یہی غلطی تو پہلے بھی آپ سے ہوئی تھی، آپ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اس لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ آپ کو جھکا دیں، اور آپ ہیں کہ ابھی بھی بھاگ رہے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی دوست بھی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہمیں جیسے ہی پریشانی ہوتی ہے، ہم دنیا والوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔